بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اشکالات ہوتے ہیں، تو ان اشکالات کے جوابات ترکی کے ایک علامہ سید بیض الزمان نورسی نے اپنی کتاب میں کچھ ان کے جوابات دیے ہیں۔ ان جوابات میں سے آج ہم ایک ٹاپک پر بات چیت کریں گے۔ وہ ٹاپک شیاطین کو خلق اور ایجاد کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے شرور و شیاطین کو پیدا کر دیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ شر کو پیدا کرنا شر اور بری چیز کو پیدا کرنا برا ہے۔ یہ سوال لوگوں کی طرف سے ہے، اور اب اس کا جواب یہ ہے کہ حاشا وکلا، شر کو پیدا کرنا شر نہیں، بلکہ شر کا اکتساب کرنا اور اسے اپنانا شر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلق و ایجاد کی نظر تمام نتائج پر ہوتی ہے، جبکہ کسب چونکہ خصوصی طور پر براہ راست کام کرنے کا نام ہے، اس لیے اس کی نظر خالص نتائج پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بارش کے ہزاروں نتائج ہیں اور سبھی اچھے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے سوء اختیار اور بدعملی کی وجہ سے بارش کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بارش کو ایجاد کرنے میں کوئی رحمت نہیں، اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بارش کو پیدا کرنے میں شر ہی شر ہے، بلکہ اس کے لیے بارش اس کے سوء اختیار اور سوء کسب کی وجہ سے شر بن گئی ہے۔ اسی طرح آگ کی پیدائش میں بہت سے فوائد ہیں اور سبھی بہتر ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے سوء کسب اور سوء استعمال کی وجہ سے آگ سے نقصان اٹھاتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگ کو پیدا کرنا شر ہے، کیونکہ آگ صرف اسی کو جلانے کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس نے خود اس آگ میں ہاتھ ڈالا جو اس کا کھانا پکاتی ہے، اور اپنے سوء اختیار سے اپنی اس فرما برداری اور خادمہ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ الحاصل یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ مثلا لوگ اکثر سمجھتا کہ شر کے پیدا کرنا شر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں شیاطین اور شر پیدا کرتے ہیں؟ یہاں بہت اہم ایک نقطہ میں نظر ہمارا دکھاتی ہے کہ شر کے یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرنے کے بعد اس کے شر ہونا کے لیے پیدا نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر ہزاروں فوائد ہوتی ہے، تھوڑا سا شر بھی ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن اصل مقصد وہاں فوائد ہے۔ لیکن لوگ وہ چیز اپنا لیے شر بناتی ہے، اس لیے شر کی خلق کرنا شر نہیں ہے، شر کی اکتساب کرنا اپنانا شر ہے۔ مثلا بہت اچھا دو مثال دیے مولانا بیض الزمان سید نورسی رحمہ اللہ۔ مثلا اللہ تعالیٰ بارش دیتی ہے، کیوں؟ پورا زندگی بارش کے پر ہے۔ اگر بارش نہ ہوتا، اتنا جانور، اتنا پودے، گھاس، نباتات، انسان ممکن نہیں کہ زندہ رہ سکے۔ لیکن اگر انسان ندی کے کنارے پر اگر گھر بنائے گا، یا اپنا گھر کے اوپر چھت نہیں بنے گا، یا احتیاط نہیں کرے گا، بارش کی وجہ سے پانی زیادہ ہو جائے گا، اس کے گھر کے لے کر جائے گا، یا اس کے گھر خراب کرے گا، یا اس کی زندگی کے نقصان پہنچے گا، وہ نہیں بول سکتے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ بارش کیوں پیدا کیا، میرا لیے شر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے شر ہونا کے لیے بارش پیدا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارش اتنا مخلوقات کے فوائد کے لیے پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنا لیے شر بناتے ہیں۔ یا دوسرا مثال، مثلا آگ میں فی الحال کی پورا ٹیکنالوجی اور ترقی آگ پہ اوپر ہے۔ مثلا اگر آگ نہ ہوتا تھا، کچھ بھی ٹیکنالوجی نہیں ہوتا تھا، ہم گھر نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر لوہا آگ سے نرم ہوتی ہے، اس سے ہر چیز اس سے بناتی ہے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ آگ دینا کے خلق کرنا کے اصل مقصد ہم اپنا کھانا پکاتے ہیں، اپنا گرماہٹ لیتے ہیں، اپنا روشنی لیتے ہیں، اپنا پورا فی الحال کی دنیا کی پورا ٹیکنالوجی آگ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آگ نہیں ہوتا یا وہ انسان احتیاط نہیں کرے گا، وہ آگ سے اپنا گھر جلائے گا یا خود جلائے گا، وہ نہیں بول سکتا کہ آگ کی پیدائش شر ہے، کیونکہ آگ اللہ تعالیٰ اس کے جلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، لیکن وہ اپنا سوئی اختیار سے وہ آگ اپنا لیے شر بنایا۔ الحاصل، خیر کثیر کو حاصل کرنے کے لیے شر قلیل کو قبول کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر خیر کثیر کو جنم دینے والی شر کو صرف اس بنا پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے شر قلیل وجود میں نہ آئے، تو پھر شر کثیر کا ارتکاب ہوگا، یعنی بہت زیادہ برائی ظہور میں آئے گی۔ مثال کے طور پر فوج کو میدان جنگ میں جھونک دینے میں کچھ جزوی سے مادی اور جسمانی نقصانات ہوتے ہیں اور برائیاں ظہور میں آتی ہیں، لیکن اس جہاد میں اس طرح خیر کثیر پائی جاتی ہے کہ اسلام کافروں کے غلبہ و تسلط سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس شر قلیل کے ڈر سے جہاد چھوڑ دیا جائے تو پھر صرف یہی نہیں کہ شر کثیر وجود میں آئے گا، بلکہ خیر کثیر بھی ہاتھ سے جائے گی، اور یہ عین ظلم ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک کینسر زدہ انگلی کو کاٹ دینے میں جس کا کاٹ پھینکنا ضروری ہو گیا ہو خیر اور بہتری ہے، حالانکہ بظاہر یہ چیز شر اور برائی ہے، کیونکہ اگر انگلی نہ کاٹی گئی تو پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا اور یوں شر کثیر جنم لے گا۔ پس کائنات میں جو برائیاں، نقصانات، مصیبتیں اور پریشانیاں، شیاطین اور نقصان دہ چیزیں ہیں، ان کی تخلیق و ایجاد میں برائی یا بدصورتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت سے اہم نتائج کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے ترقی نہیں کرتے اور ان کے مقامات ثابت و برقرار ہیں، تبدیل نہیں ہوتے، کیونکہ ان پر شیاطین کو مسلط نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حیوانات کے مراتب و درجات بھی ثابت اور ناقص ہیں، کیونکہ ان پر شیاطین کو مسلط نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن عالم انسانیت میں ترقیوں، تنزلیوں اور بلندیوں پستیوں کے بے انتہا مراتب ہیں، چنانچہ اس میں نمرودوں، فرعونوں سے لے کر صدیقین، اولیاء اور انبیاء تک ترقی کی طویل ترین مسافت پائی جاتی ہے۔ پس کوئلوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والی پست روحوں کو ہیرے کے ساتھ مشابہت رکھنے والی بلند روحوں سے ممتاز اور جدا جدا کرنے کے لیے شیاطین کو پیدا کر کے، مکلف کر کے اور پابندیاں عائد کر کے اور نبیوں کو بھیج کر امتحان، تجربے، جہاد اور مسابقت کا میدان کھول دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر مجاہدہ اور مسابقت نہ ہوتی تو انسانیت کے جوہر میں موجود ہیرے اور کوئلے کے ساتھ مشابہت رکھنے والی یہ صلاحیتیں اور استعدادیں مساوی رہ جاتی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند ترین روح اور ابو جہل کی پست ترین روح ایک برابر رہ جاتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شرور و شیاطین کی تخلیق و ایجاد بری اور بدصورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایجاد کی نگاہ کلی اور عظیم شان نتائج پر ہے، بلکہ غلط استعمال اور کسب، یعنی براہ راست خصوصی ارتکاب سے جنم لینے والی برائیوں اور بدصورتیوں کا تعلق انسانی کسب و اکتساب کے ساتھ ہے، ایجاد الہی کے ساتھ نہیں۔ یعنی یہ بہت اہم چیز ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ شیاطین اور شرور ہمارا نقصان دینے کی یا ہمیں لے کر جہنم کی ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اصل شیاطین اور شرور کا مقصد انسانوں کی معنوی ترقی کرنے کے لیے، مثلا ملائکہ یعنی فرشتے کے لیے شیطان مسلط نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مقام نقصان ہے۔ مثلا ایک فرشتے مثال کے طور پر پہلا درجہ میں اللہ تعالیٰ اس کی بنایا، ایک درجہ دیا، وہ ہزاروں سال عبادت بھی کرے وہ اور زیادہ درجہ نہیں پا سکتا ہے۔
اسی طرح حیوانات بھی شیطان مسلط اس کے لیے مسلط ان کے لیے مسلط نہ ہونے کی وجہ سے حیوانات بھی ترقی نہیں کرتے. یعنی کچھ بھی لوگ نہیں سنتے کہ ایک اولیاء حیوان بن گیا ہے یا ایک ڈاکٹر. کیوں؟ اس کے لیے شیطان مسلط نہ ہونے کی وجہ سے اس کی استعداد اور قابلیت انکشاف نہیں کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی بنایا اور اس کے لیے شیطان مسلط کیا تاکہ انسان کے اندر ہزاروں قابلیت ہے وہ انکشاف کرے. اور حضرت ابو بکر جیسا ہیرے جیسا روح ابو جہل کی کوئلہ جیسا روح سے الگ ہونے کے لیے بھی شیاطین اور شرور چاہیے. کیونکہ مثلا کوئلہ اور ہیرے ایک جگہ میں نکلتی ہے, اس کے بعد الگ کرنے کے وقت تو ہیرے محل میں جاتی ہے, کوئلہ آگ میں جاتی ہے کیونکہ وہ آگ میں لائق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی شیاطین بھی انسان کے لیے ایک کیمیاوی معاملات حکم میں رکھتے ہیں. اس معاملہ میں برا لوگ اپنا برائی کی اور سوئی کسب کی وجہ سے شیطان کی اپنا لیے شر بناتی ہے اور اپنا روح کوئلہ کی طرح کر کے اپنا جہنم کا مستحق بناتی ہے. اور حضرت ابوبکر جیسا اعلیٰ روح شیطان کی وجہ سے کیا کرتی ہے, بہت ترقی کر کے جنت تک لائق حالت میں پہنچاتی ہے. اس لیے ہم یہ کہنا صحیح ہے کہ شیاطین اور شرور اصل میں شر نہیں ہے, ہمارا معنوی ترقی کے لیے ضروری ہے, اس لیے اصل میں اس کے اندر خیر ہے. انشاءاللہ اور ٹاپک میں اور مسائل پڑھیں گے.